دیکھیں دنیا اور آخرت کی جو کامیابی کا اصول تو قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے. اگر ہم قرآن کی ایمانی اور اخلاقی تعلیمات کو عمل کر لیتے ہیں تو دونوں جہانوں کی کامیابی ہمیں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ دنیا کی کامیابی میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے دیانتداری، خلوص. ٹھیک ہے نا. ایک سسٹم کی پابندی. یعنی فرض کریں آپ دکان ہی بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ اپنے کسٹمر کو وہ چیز دیں جو ایک نمبر ہے، اور اس کو بتا کے دیں کہ ایک نمبر ہے یہ، یا یہ ہلکی ہے، یہ اتنے والی ہے، یہ اتنے والی ہو، یہ اس وجہ سے ہلکی ہے. آپ اس کے اوپر اس کا سٹینڈرڈ واضح کریں. یعنی آئندہ اگر وہ چیز آپ سے لے کے بھی جائے گا، اس کو یہ معلوم ہوگا کہ عامر صاحب جو ہیں یہ چیز ہمیں بتا کے دیتے ہیں، اس کا فالٹ بھی بتاتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں آپ سے بھاگے گا. جب آپ ملاوٹ کریں گے، پھیرا پھیری کریں گے، دھوکہ دیں گے، چیز چھپا کر دیں گے، گھر جا کے کچھ اور چیز نکل آئی، ٹھیک ہے نا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ کبھی بھی دوبارہ آپ کے پاس نہیں آ گا، یہ بھی اتنا ہی ہے. اچھا اسی طرح آپ ایک دکان کرتے ہیں، آپ کا ایک سسٹم ہے کہ جی میں صبح 8 بجے کھول لیتا ہوں اور میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہوں. آپ 8 بجے وہاں پہ ہونے چاہیے. پھر ہر ایک کو پتا ہو کہ اتنے بجے دکان کھلتی ہے اور اتنے بجے بند ہو جاتی ہے. اگر وہ گاہک آتا ہے اور پتہ چلتا ہے جی عامر صاحب پتہ نہیں کدھر گئے آج، کسی کو بتایا بھی نہیں اس نے، اس کا پھیرا لگے گا، گرمی میں سردی میں مشقت جھیل کے آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو ناکام ہو جائے گا. تو یعنی ہر چیز آپ دین کے جو جتنی بھی اخلاقی تعلیمات ہیں، اب بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبروں کی پوری پوری تعلیمات ہے. اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا پرابلم تھا، ان کی بربادی کی کیا وجہ بنی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے ایمانی خرابی کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقی خرابی ان کے اندر تھی. تجارت کے معاملے میں، لین دین میں ہیرا پھیری کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ جس طرح کا رویہ دوسروں سے چاہتے ہیں اسی طرح کا آپ خود اپنا لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یعنی ہمارے ہاں ایک دینداری کا تصور یہ بتایا گیا ہے کہ ہم صرف نمازی نظر آئیں، سر پہ ٹوپی نظر آئے، داڑھی نظر آئے، ٹخنے سے اونچے شلوار نظر آئے. ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں یہ بندہ دیندار ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ جس مسئلہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ کچھ علامات وہ ساتھ شامل ہو جائیں تو وہ وہاں سے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ یہ تو پکا ہے نا. لیکن کیا یہ سارے مطالبات قرآن کے بھی ہیں؟ یہ نماز اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نافرمانی سے روکتی ہے، تو اگر نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن وہ بے حیائی کو ہم چھوڑ ہی نہیں رہے، برے کاموں کو چھوڑ نہیں رہے، فسق و فجور کو چھوڑ نہیں رہے، اس کا مطلب ہم وہ والی نماز تو پڑھ ہی نہیں رہے جس کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے. جب ہم صحیح معنوں میں دین کے اوپر عمل کرنے والے بنتے ہیں نا تو ہماری پوری زندگی تبدیل ہوتی ہے. ہمارے ہمسائے گواہی دیتے ہیں کہ واقعی بندہ اچھا ہے، رشتہ دار، ہمارے بیوی بچے وہ گواہی دیتے ہیں کہ واقعی یہ اچھا ہے. اگر ہمسایوں سے سرٹیفکیٹ نہیں نا آپ کے اچھے ہونے کا ملتا، بیوی بچوں سے نہیں ملتا، تو اس کا مطلب پھر ظاہری دینداری ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ وحی کا وہ معاملہ ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کے اچھے ہونے کی شہادت کس نے دی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. آج کو اپنی بیوی سے اچھے ہونے کے سرٹیفکیٹ لے کے دکھائے. ٹھیک ہے نا. یعنی ابھی جس طرح حدیث میں آپ نے سنا کہ بیوی کہتی میں تو اتنے کبھی سوکھ ہی نہیں پایا. تو یعنی وہ سینسٹیو ایریا ہے نا، کیونکہ وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، تو وہ آپ کی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے چھوٹی برائی کو بڑا کر کے بیان کرے گی. اگر آپ کی بیوی آپ کی گارنٹی دے دے کہ نہیں آپ ٹھیک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے واقعی ٹھیک ہیں. ہمسایوں کے ساتھ ہمارا ہر وقت کا معاملہ ہوتا ہے، محلے داروں کے ساتھ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کا کسی کی بری عادت سے ہم تنگ بھی پڑ جاتے ہیں، تو بعض کا کوئی بد کلامی بھی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، وہاں چانس زیادہ ہے. رشتہ داروں کے ساتھ، شریکے کے ساتھ بہت سارے معاملات. اگر وہ واقعی کہہ دیں کہ بھی ہم نے تو ان کے ساتھ بہت برائی کی لیکن اس نے ہمارے ساتھ کبھی برائی نہیں کی، اگر وہ گارنٹی دے دیں، سرٹیفکیٹ دے دیں، اس کا مطلب آپ اچھے ہیں. پھر تو یہی ہے کامیابی کا طریقہ، اور کچھ بھی نہیں ہے.